أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب گھر سے نکلتے ہیں تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بچہ پہلے مسجد کو جاتا، تو مسجد کو جب جاتے ہیں مسجد کے ایک تو گیٹ رہتا اور ایک اندر کا دروازہ رہتا۔ اصل اندر کے دروازے میں داخل ہوتے خود یہ پڑھنا ہے، اگر گیٹ میں بھی پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں بھی داخل ہوتے وقت ایک مکمل دعا ہے، ایک مختصر دعا ہے۔ مکمل دعا کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مکمل دعا ہے۔ اگر اتنی پوری یاد نہیں ہے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک اتنا بھی پڑھ لیے کافی ہے۔ اور یہ شروع کی دعا یاد نہیں ہے، درود شریف چاہے تو پڑھ لے سکتے، درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ گیٹ میں داخل ہوتے وقت جو ہے سیدھا پیر رکھ کر داخل ہوں گے، اور جب مسجد کے اندر چلے گئے، اور خاص طور پر مسجد کے اندر جاتے ہیں تو توجہ سے جانا، آپ کس مقام پر جا رہے ہیں، کوئی عام جگہ نہیں جا رہے ہیں، پکنک کو نہیں جا رہے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسی رو میں جو ہے نا آ جاتے، فون پہ بات کر لیتے ہوئے مسجد کو آ جاتے، نہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ لیجئے، فون سائلنٹ پہ کر لیجئے، سیدھا پیر مسجد میں رکھ کر اندر جانا ہے، بایاں پر رکھ کر جانا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، پورے آداب کا لحاظ رکھنا ہے، سیدھا پیر مسجد میں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، کیا ہے؟ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اگر اتنی پوری یاد نہیں رہی تو نویت سنت الاعتکاف اتنا بھی پڑھ لینا کافی ہے۔ وہ بھی یاد نہیں ہے تو میں اعتکاف کی نیت کیا اردو میں بھی بول لے سکتے، تو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہی آپ کو مسجد میں داخل ہوتے ہی عبادت کا بھی ثواب ملتا ہے، اعتکاف کا بھی ثواب ملتا ہے، اعتکاف کی نیت ہے یہ۔ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اس کے بعد مسجد سے نکلتے وقت جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیے تو پہلے بایاں پیر مسجد کے باہر رکھنا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ اس میں بھی یہ بڑی مکمل دعا ہے اور اس کو عادی بھی کر سکتے ہیں۔ نکلتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ مکمل دعا ہے، اگر اتنی لمبی یاد نہیں ہے تو درود شریف پڑھ کر اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک اتنا بھی پڑھ لینا کافی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو تم اپنی زبان میں بول لو، اے اللہ میں تیرے گھر سے نکل رہا ہوں، تو مجھے اپنے فضل میں اپنی رحمت میں لے لے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بچہ ہے تو دودھ پینے کی، صبح میں اکثر بچے دودھ پیتے ہیں، بچوں کو عادت ہے دودھ پلانے میں بھی چاہیے۔ دودھ بہترین غذا ہے، یہ ایسی غذا ہے جو بچے کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کام آتی ہے۔ جب بچوں کو دانت نہیں رہتے تو دودھ اس کی غذا ہے، جب بڑھاپے میں دانت جھڑ جاتے ہیں تو بھی دودھ اس کی غذا ہے۔ دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہتر چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے بچپن میں بھی، ابتدا میں بھی، اخیر میں بھی وہی رکھا، اور دودھ اگر کوئی پیش کرے تو انکار نہیں کرنے کا حکم ہے۔ تو دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں برکت کی دعا کیے، اس سے بہتر چیز کی دعا نہیں کرے۔ تو دودھ پیتے وقت کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اے اللہ اس دودھ میں برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما۔ تو یہ دودھ پیتے وقت کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ پانی پیتے وقت یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ دعائیں کچھ بھی یاد نہیں ہیں تو کم سے کم ہر کام میں، ہر اچھے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ پڑھ کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ مسجد میں جانے کی دعا یاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے داخل ہوگا۔ گھر سے نکلنے کی یا گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ بچپن میں موقع نہیں ملا یا جو ہے نا مول صاحب نہیں تھے گاؤں میں، نہیں پڑھائے، نہیں یاد دلائے، اب بڑے ہو گئے کچھ بھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لو، وہی پڑھ لیتے رہو ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پانی پی رہے ہیں تو پانی پیتے خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پینے کی دعا یاد نہیں ہے، دودھ پی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائے پینا ہے، چائے تو پہلے نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چائے نہیں تھی، تو اب موجودہ زمانے میں اب بڑے نوجوان بچے بوڑھے لوگ دودھ نہیں پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ چائے پینے کی دعا کیا ہے؟ تو بسم اللہ پڑھو، چائے پی لو، چلتا اس کو بھی۔ جی اب کھانا کھاتے وقت کی دعا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ یہ مکمل دعا ہے، اگر کسی کی اتنی پوری یاد نہیں ہے تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ اتنا پڑھ لینا کافی ہے۔ اور کھانا اپنے قریب میں رکھ کر کھانا، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ پانی بھی پی رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے پینا۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتے، پانی کی گلاس بائیں ہاتھ سے لے کے پیتے نہیں۔ گلاس اگر ہاتھ صاف کرو، انگلیاں صاف کرو، کھانا لگا ہوا ہے تو سیدھے ہاتھ میں لو، پانی پیو۔ اگر انگلیوں سے نہیں پکڑ سکتے، ہتھیلی میں گلاس رکھو، پانی پیو۔ بچوں کو اساتذہ بتلاؤ، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ہر وہ کھانا اور پانی، کھائی پی جانے والی چیز جو بائیں ہاتھ سے کھائی اور پی جاتی ہے اس میں شیطان کا حصہ، جو بغیر بسم اللہ کے کھائی اور پی جاتی ہے وہ شیطان کے پیٹ میں جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بچوں کو اس سے روکو، حتیٰ کہ دعوتوں میں ہم چمچے سے ڈال لے رہے ہیں، ہاتھ خراب ہے بائیں ہاتھ سے ڈال لیتے، بلکہ سنت طریقہ یہی ہے آپ ہاتھ صاف کرنا، سیدھے ہاتھ میں چمچہ لینا اور ڈال لینا، یہی طریقہ بہتر ہے۔ دنیا دار موجودہ زمانے میں لوگ اگر جو ہے اس سے یعنی اس کو ناپسند کرتے ہیں تو ان کے ناپسند کرنے سے سنت نہ چھوڑو۔ ارے یہ لوگوں کی ناپسند کیا ہے؟ طہارت کر کے بغیر طہارت لے کے اٹھ جانے والے، جو اپنے کپڑوں کو نجس رکھتے، خالی ظاہری طور پر جو ہے نا اچھے پہلے کے جو ہے نا سینٹا مار لیے تو نہیں ہوتا، بلکہ بچوں کو طہارت سکھاؤ، بنیادی طور پر ان کا جسم، ان کے کپڑے پاک رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بچوں کو ابتدا سے آپ بچوں کو ذہن دیں گے تو بچے اسی ذہن کو کام کرتے۔ گھروں میں آج ہم اسلامی چیزیں سیکھے، بچے جا کے صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو ماں باپ کو بھی معلوم ہوگا، ارے سنت طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے۔ دین اسلام پھیلا عمل سے، سامنے بتانے سے، اسی لیے بزرگوں کی صحبت کو کیوں لازم قرار دیا گیا؟ پہلے زمانے میں تعلیم سے زیادہ صحبت کو، بزرگوں کے ساتھ رہنے کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے کہ دین سیکھنے کو ملتا ان لوگوں سے۔ تو کھانا کھاتے وقت جو دعا ہے، اگر بڑی دعا یاد نہیں ہے تو چھوٹی بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ خیرا منہ پہ رک بھی جا سکتے ہیں، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ تو یہ دو حصوں میں بچوں کو یاد دلا سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد درمیان میں، کھانے کے درمیان لک الحمد ولک الشکر یہ پڑھنا بہتر ہے، اللہ کی شکر گزاری، اس کی تعریف ہوتی ہے، یعنی پھر بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نوالے پہ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کھائیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی بہت کم کھانے میں سحری پیٹ بھر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ کو پوچھ لیتے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ کھاتے وقت بھی درمیان میں اپنے انگلیوں کو چوس لیا کریں، چاٹ لیں۔ انگلیوں کو جو کھانا، روٹی وغیرہ سالن لگا ہوا رہتا ہے اس کو چوسیں، چاٹیں، اس انگلیوں کو صاف کرتے جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے اور وہ کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ انگلیاں وغیرہ صاف کر لیے، پورا ہو گیا الحمدللہ۔
اس کے بعد دعا پڑھنا ہے کھانا کھانے کے بعد کی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. وجعلنا نہیں، وجعل، جعل پوروں پہ حرکت ہے. وجعلنا من المسلمین. اب بچہ دودھ بھی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، اب اسکول کو جانے کے لیے ڈریس پہنتا ہے، یا بڑا آدمی ہے آفس کو جانے کے لیے، کام کو جانے کے لیے کپڑے بدل کر کپڑے پہن لے کر جاتے ہیں. تو اب کپڑے پہنتے وقت کی دعا. لباس کپڑوں کو بولتے ہیں. لباس پہنتے وقت خاص طور پر جو ہے نا پیجامہ، پتلون، ٹراؤزر یہ پہن رہے ہیں تو بچوں کو سکھائیے بیٹھ کے پہننا. ٹھہر کے پہننے سے آدمی کے پیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور گر سکتا ہے. تو پلنگ پہ یا کرسی پہ یا نیچے بیٹھ کر پہننے کی عادت ڈالیے. پہلے سیدھا پیر ڈالیں گے پھر بایاں پیر. کرتا پہن رہے ہیں پہلے سیدھے آستین میں ہاتھ ڈالیں گے پھر بائیں میں. تو یہ کپڑے پہنے، چاہے وہ آپ پاجامہ ٹراؤزر پہن رہے ہوں، پینٹ پہن رہے ہوں یا کرتا پہن رہے ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ بعض روایتوں میں الثوب کا ذکر نہیں ہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ بھی روایت آئی ہے. بعض کتابوں میں 40 دعاؤں کے ثوب کا ذکر نہیں ہے. اب خاص طور پر کپڑے پہن رہے ہیں تو اس وجہ سے ثوب کا ذکر احادیث میں آیا تو اس کو ذکر کر دیا گیا. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. جب چہرہ دیکھتے اللہ تعالیٰ، یقینی بات ہے انسان کو احسن تقویم سب سے اچھا چہرہ عطا فرمائے. جانور بھی مخلوق ہے لیکن سب سے اچھی مخلوق اللہ کی انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. تو جب چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ تو بہت خوبصورت ہے، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن انسان کے ظاہری چہرے کو اچھا ہونے سے کچھ بھی نہیں. انسان کے اخلاق ہونا، اخلاق اچھے ہونا، یہ سب سے اچھی بات ہے. اگر کوئی کالا کلوٹا ہے بچہ لیکن اچھے اخلاق والا ہے تو لوگ وہ گورے گمٹے کو نہیں یہ کرتے، کوئی چاہتے نہیں. وہ کالا بچہ ہونگا لیکن اخلاق والا ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے. کیوں؟ اس کے ظاہر کو نہیں، اس کے باطن کو، اس کے اخلاق کو دیکھ کر جو ہے نا اس سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں. تو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی درست کرنے کی اللہ سے دعا کرنا ہے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یہ انتا کے بغیر بھی اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ احادیث کا حوالہ آپ کو دیا گیا ہے، یہ جو کتابوں میں ہیں انہی روایت الفاظ کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے ان الفاظ کا ذکر کر دیا گیا ہے. اب جب اس کے بعد آپ سواری پر، گاڑی پر، سائیکل ہو، بائک ہو، آٹو ہو یا کسی بھی سواری پر آپ جا رہے ہیں تو سواری پر بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا. اس سے اللہ کی حفاظت میں بچہ آدمی آ جاتا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سواری پر بھی جب بیٹھتے ہیں تو سیدھا پیر پہلے ڈالنا. سیدھا پیر، گھوڑے پہ بیٹھو یا بائک پہ بیٹھو یا آٹو میں بیٹھو، پہلے سیدھا پیر رکھ کر بیٹھیں. اب بعض وقت گاڑی میں ایسا پوزیشن رہتا کہ سیدھا پیر نہیں رکھ سکتے، بایاں پیر رکھ سکتے، تو وہ مجبوری ہے. ورنہ آپ کے اختیار میں اگر ہو تو پہلے سیدھا پیر جو ہے نا سواری پر رکھیں، بیٹھیں. اس کے بعد نیا کام شروع کرنے کی دعا ہے. اللہم خر لی واختر لی. کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، چاہے نیا ہو پرانا ہو، تو یہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے. اللہم خر لی واختر لی.
کے بعد وضو شروع کرتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. یہ ابتدا میں جو ہے نا اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی ہے، ورنہ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی وضو شروع کر دے سکتے ہیں. اور وضو کے لیے ایسی مخصوص کوئی دعا نہیں آئی ہے. البتہ وضو کے درمیان احادیث مبارکہ میں جو دعائیں آئی ہیں وہ دعا پڑھنا اس میں برکت ہے. اور خاص طور پر یہ وضو کے درمیان کی جو دعا ہے یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ بزرگوں کا تجربہ ہے، بزرگوں نے اپنے تجربات سے جو چیزیں ان کو سامنے آئے وہ حاصل کیے. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہے، قرضے میں مبتلا ہے اور قرضوں کی ادائیگی کے اسباب نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے پابندی سے، اور وضو کرتے وقت درمیان وضو میں اس دعا کو ان اہتمام کے ساتھ پڑھے. اللہ اس کے قرضوں کا انتظام کر دیتا. اگر کوئی آدمی کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے یا چھوٹے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے گھر میں وسعت چاہیے، بچے زیادہ ہو گئے، گھر بڑا ہونا ہے، اسباب نہیں ہیں، تو یہ دعا اگر پڑھتے رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں وسعت عطا فرماتا. کوئی کرائے کے گھر میں ہے تو اللہ اس کو ذاتی گھر عطا فرماتا. تو یہ اتنی برکت والی دعا ہے. اس کو آپ لوگ جو ہے نا خاص طور پر بچوں کو یاد دلا دو، اور اساتذہ سے خواہش ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کرتے رہیں. اللہ آپ کے آمدنی میں بھی، آپ کی تنخواہوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. وہ دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ درمیان وضو میں چہرہ دھوتے وقت یا ہاتھ دھوتے وقت، مسح کرتے وقت کبھی بھی پڑھ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف دعائیں، مستحب دعائیں بھی ہیں چہرے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، مسح کے لیے، گردن کا مسح کرنے کے لیے، پیر دھونے کے لیے. اہل خدمت شرعیہ میں وہ دعائیں منقول ہیں، حاشیے میں موجود ہیں. اساتذہ کرام پڑھ کر وہ دعائیں بھی بچوں کو یاد دلا سکتے ہیں. جب وضو سے فارغ ہو گئے تو کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. عموماً شہادت کی انگلی بتلاتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے. شہادت کی انگلی بتلاتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا، شہادت کی انگلی کو بلند کرنا، یہ سنت ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک. یہ دعا بھی پڑھ لیں. اگر یہ دعا یاد نہیں ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیا تو بھی کافی ہے. اس کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں تو بہت بہتر ہے. اس کی زندگی میں فراقی ہی فراقی آ جاتی ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.